کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ دیکھیں آس اور پاس، وہاں انڈیا ہے، وہاں ایران ہے. دیکھیں انہوں نے اپنا جو اسکول سسٹم ہے اور پھر یونیورسٹی سسٹم ہے وہ اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. اور میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنگلہ دیش کو بھی دیکھیے. خیر اگر اور دور آپ دیکھیں تو اور بھی اچھی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی. ویتنام لیجیے، ویتنام جو بالکل پس گیا تھا امریکہ کی بمباری کے بعد، اب ادھر کا جو تعلیمی نظام ہے ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کے نظام سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک بین الاقوامی معیار ہے جس کے اوپر ہمیں پورا اترنا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہی جو باقی لوگ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ آپ تعلیم سے ایک مخصوص مطلب لیں. وہ مطلب یہ کہ اس سے طالب علم کا دماغ کھلے، وہ اپنے طور پر سوچ سکے، وہ پرابلمز حل کر سکے. اور تعلیم پھر ایک سیڑھی کی طرح ہے. آپ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، تھوڑا اوپر جاتے ہیں، تھوڑا اوپر جاتے ہیں، اور چلتے چلتے آپ پھر یونیورسٹی میں پہنچ کر پھر آپ یا تو انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، جو بھی ہے، یا پھر آپ ریسرچر بنتے ہیں. تو کوئی نئی ایجاد کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. دس از ناٹ راکٹ سائنس. اب جو خرابی ہمارے تعلیمی نظام میں ہے وہ یہ کہ تو مکمل رٹے پہ چلتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو میٹرک ایف ایس سی کا نظام ہے اس کا مقابلہ کیجئے او اور اے لیولز کے ساتھ، تو پھر زمین اور آسمان کا فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے. او اے میں آپ کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے کوئی پرابلم حل کرنے کی طرف، جبکہ وہاں آپ کو پتا ہے کہ صرف یادداشت دیکھی جاتی ہے. اب جو پریشان ہوں، اور میں ایک عرصے سے پریشان ہوں، کوئی کہہ لیجئے کہ 40 سال سے پریشان ہوں کہ رتی برابر ہم آگے بڑھ نہیں پائے، کیونکہ ایک سوچ ہماری ایسی بن گئی ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ بس جس طرح سے ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اسی طرح سے ہم ان کو سائنس بھی پڑھائیں گے. تو سائنس کے حافظ اور ریاضی کے حافظ تو بہت ہم نے تیار کر لیے ہیں، مگر وہ جو ایکچولی کر سکتے ہیں وہ ناپید ہیں، نظر ہی نہیں آتے. اچھا اب یہ دیکھ لیجئے کہ میں یہ اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے بہت سارے ثبوت ہمارے سامنے ہیں، منہ بولتے ثبوت ہیں. دیکھ لیجئے کہ جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے بھیجے جاتے ہیں انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں، مثال کے طور پر میتھ اولمپیاڈ ہے، فزکس اولمپیاڈ ہے، کیمسٹری اولمپیاڈ ہے، کئی اولمپیاڈز ہیں، اور اولمپیاڈز کے علاوہ بھی اور اس طرح کے بین الاقوامی کمپٹیشنز ہیں. تو وہاں صرف وہ پاکستانی کچھ برونز جیت لیتے ہیں یا آنریبل مینشن جیت لیتے ہیں جو او اے لیولز سے گزرے ہیں. جو دوسرے سے گزرے ہیں میٹرک ایف ایس سی، وہ تو چنے ہی نہیں جاتے، اس کمپٹیشن میں آ ہی نہیں سکتے. اچھا لیکن جو او اے لیول سے بھی جاتے ہیں وہ کوئی سلور یا گولڈ تو جیت ہی نہیں سکے آج تک، ناٹ اے سنگل سلور اور گولڈ. اس کے برعکس آپ دیکھیں ایران اور انڈیا، وہ تو کم بیک ود بیگ فلز آف دیز میڈلز. تو بہت بڑا فرق ہے. اس کو ٹھیک کرنا کوئی بہت بڑے پیسے نہیں مانگتا. تو اب تھوڑی دیر پہلے ہارورڈ والوں نے ایک پروگرام کیا تھا 14 اگست کے سلسلے میں، وہاں شفقت محمود صاحب تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اب ہم سب کچھ ٹھیک کرنے والے ہیں، اب ہم فورن ایجنسیز کے پاس جائیں گے، ان سے ہم خوب ساری رقم لے کر آئیں گے. ارے بھائی آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں. ہم جتنا خرچ کرتے ہیں نا، چلو اس سے زیادہ کرنا چاہیے، مگر وہ کچھ کم نہیں ہے. بنگلہ دیش اور انڈیا اور ایران وہ ہم سے کم نہیں، وہ تقریباً اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، لیکن جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں بالکل مختلف. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اثرات پھر کیا ہوتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا آئی ایل او کی رپورٹ، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو پاکستانی مشرق وسطیٰ جاتے ہیں، خصوصاً یو اے ای اور سعودی عرب،
تو وہ کن کیٹیگریز میں رکھے گئے ہیں. Only 1% is doctors, engineers, computer scientists, software وغیرہ. کوئی 2% ہے جو نرسز, ٹیکنیشینز اور دوسرے کیٹیگریز میں. باقی جو ہے 97% سیمی اسکلڈ یا انسکلڈ, جس کا مطلب یہ کہ یہاں ہم وہاں مزدور بھیج رہے ہیں, وہ جو وہاں پر کھڈے کھودتے ہیں یا بلڈنگیں بناتے ہیں, یا اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے. بھائی یہ تو ہمارے تعلیمی نظام کی خرابی عیاں کرتا ہے. ایک آخری بات میں یہ کہوں گا, یہ تو افرادی قوت کی برآمد کی بات ہے نا. آپ امریکہ میں دیکھ لیجئے, امریکہ میں, پورے امریکہ میں آپ کو ایک بھی ریاضی کا پروفیسر نہیں ملے گا پاکستانی. Not one single mathematics professor in the whole of the United States. اس سے تو کیا کہوں, آنسو میرے نکلتے ہیں. چلیے تھیوریٹیکل فزسسٹ جس طرح میں ہوں, آپ کو 12, 14, 15, 20 مل جائیں گے, بٹ ناٹ ون میتھمیٹکس پروفیسر. ابھی کیا خرابی ہے؟ وہ خرابی یہ نہیں کہ ہم کم ذہانت کے مالک ہیں. ایسے ایسے اسٹوڈنٹس میں نے یہاں پر دیکھے ہیں کہ مجھے تو رشک آتا کہ کاش کہ میرا آدھا دماغ جن کا جو ان کا دماغ ہے میرا اس کا 50% ہوتا. اتنے خوبصورت ذہن ہے, لیکن ان کو موقع نہیں ملا. ان کو تھرڈ کلاس تعلیم ملی ہے, وہ کیا سے کیا بن سکتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا ہے کہ what is it that we need to do so that they can become عبدالسلام, اور عبدالسلام سے بھی شاید